نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں عطا کی گئی؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف فرما ہوئے کفار کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے جو آپ کے ساتھ وہاں پر رویہ کیا وہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، بڑا دکھ بھرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر و انور پر بڑا گراں گزرا، یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے آ کر عرض کی کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اسے اجازت دیں تو یہ ان کو کچل کے رکھ دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرا نام لینے والے ہوں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بھی تھی، اور حضور کی نگاہ نبوت وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کی نسلوں میں سے میرے عاشق پیدا ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، لامکانوں کی سیر کروائی، اپنے دیدار سے بھی نوازا، اتنی بلندی عطا فرمائی۔ علماء فرماتے وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر بڑا وہ اس واقعے کا اثر تھا۔ فرمایا حبیب اگر وہ تیری شان گھٹانا چاہتے ہیں تو دیکھ تیرا رب تجھے کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے جو سمجھ میں بھی آتی ہے، اس واقعے کے بعد ہی آقا علیہ السلام کو معراج شریف عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ معراج بہت بڑا جشن ہے، کائنات میں دو جشن بڑے عظیم ہوئے ہیں، ایک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن اور دوسرا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالہ سے جو علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی تعریف کیا ہے، ویسے تو معراج بلندی کو کہتے ہیں، عروج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص معراج کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام شریف سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان جہاں تک رب نے چاہا آپ نے سیر کی، وہاں کے نظاروں کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے رب کا دیدار کر کے آپ واپس تشریف لے آئے ایک ہی رات کے اندر۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جمہور علماء کا موقف۔ اب اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کتنی مرتبہ ہوئی؟ یہ بڑا پر لطف ایک نقطہ ہے، اہل ایمان کے دلوں کو جلا بخشے گا۔ اس میں بہت سارے سوالات بھی حل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی ابھی خواب میں ہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے علماء کو پڑھو اور سنو۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مدارج شریف کے اندر، مواہب اللدنیہ کے اندر امام قسطلانی، اور باقی تفاسیر کے اندر جس میں روح البیان کا نام بھی آتا ہے، دیگر تفاسیر بھی ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عارفین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل 34 مرتبہ معراج کروائی گئی، 34 معراجیں ہوئیں، اور ان میں سے ایک مرتبہ روح مع الجسم جاگتے ہوئے جس معراج کا ذکر کیا جاتا ہے یہ معراج ہے، اور باقی 33 مرتبہ خواب کے اندر مختلف مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی گئی۔ تو اگر اس چیز کو پڑھ لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ ساری بات حل ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں تھی تو وہ بیداری میں نہیں تھی، بھائی اگر بیداری میں نہ ہوتی تو یہ معراج اتنے کمال اور عروج پہ جاتی ہی نہ۔ خوابوں کے معاملے تو ہوتے رہتے ہیں، اور جب یہ آنکھ سے دیکھنے کا معاملہ آ گیا نا، ما زاغ البصر وما طغیٰ، تو جب خواب ہے تو خواب میں آنکھ سے دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس واسطے یہ 34 مرتبہ ٹوٹل معراج نصیب ہوئی ہے، ایک مرتبہ روح مع الجسم، باقی روحانی معراج جس کو کہا جاتا ہے خواب کے اندر، یہ علماء کا موقف ہے، اور اسی پر علماء اہل سنت کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں ان میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے کما حق کو اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔